حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے ہمارے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ اگر سچے ہو تو امان میں رہ، پھر آپ کا رب آپ کو فائدہ دے گا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ کو اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ ہماری پناہ ہمارے پاس آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامتی بھی دیتا ہے، اور جو ہمیں اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ کبھی ناگوار نہیں ہوتا۔ ہم نے رسول اللہ سے درخواست کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے مالکوں نے اسے پکڑ کر کھا لینے کا ارادہ کیا تو وہ ان کے پاس سے بھاگا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی۔ ہم سب گفتگو میں مصروف تھے کہ اس اونٹ کے مالک دوڑتے ہوئے آئے تو میں نے دیکھا وہ آ رہا ہے۔ اب وہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اس کے مالکوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا ہے، یہ 3 دن سے ہم سے بھاگ رہا ہے اور آج ہم نے اسے آپ کی خدمت میں پایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کئی سال پلا بڑا ہے۔ جب موسم گرم ہوتا تو آپ گھاس اور چارہ لے کر اس پر سوار ہو جاتے، اور جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا تو آپ اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف چلے جاتے۔ اب جب کہ یہ بوسیدہ ہونے کی عمر کو پہنچ چکی ہے تو آپ اسے پکڑ لیں گے۔ گوشت کھانے کا فیصلہ کر کے اس نے خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ سزا ہے ایک نیک بندے کے مالکوں کی طرف سے جس نے خدمت کی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اسے فروخت نہیں کریں گے اور نہ ہی کریں گے، اس کے بعد اسے نگل لیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ چند درہم میں خریدا اور فرمایا کہ اے اونٹ جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ اس اونٹ نے اپنا منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف لایا اور آواز دی۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور پھر دعا فرمائی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آمین کہی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آمین کہی۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار دعا کی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ تعالی کے اٹھیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پہلی بار کہا، اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن سے بہترین فیصلہ عطا فرمائے۔ میں نے آمین کہا۔ پھر فرمایا، اللہ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور کرے جیسا کہ آپ نے اسے مجھ سے ہٹا دیا۔ میں نے آمین کہا۔ پھر آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے اس طرح محفوظ رکھے جس طرح اس نے میرے خون کی حفاظت کی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ نہ ہونے دے۔ یہ سن کر میں نے رونا شروع کیا، کیونکہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی کے لیے دعا کی تھی۔ میں نے پہلی 3 قبول کی لیکن آخری سے انکار کر دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائے گی، جو کچھ ہونے والا ہے، قلم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں لکھ دیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ آج یہ بالکل سچ معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، فرقہ واریت ختم کریں، ایک امت بنیں اور باہمی نفرتیں ختم کریں۔ مسلمان بھائی ہیں، آپس میں پیار اور محبت رکھیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔